اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ معذور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن بعنوان انس با قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہے درس نمبر 193، 193واں درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سورہ نساء پارہ نمبر 6 آیت نمبر 161 کل ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 162۔ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں ذکر تھا کہ سود، یہودی جو ہے سود لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری خلاف کاریاں کی ہیں، انبیاء کو ستایا ہے، جناب مریم پہ تہمت لگائی، جناب عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اپنے حساب سے انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ خدا بند عالم نے بعض چیزوں کو ان پر حرام کر دیا، یعنی جو چیزیں حلال کی یعنی دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ جو چیز ہے جو بالکل ہی حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، کتا ہے، سور ہے، اس کا گوشت حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ ہمیشہ حرام۔ بعض چیزیں حلال تھی، اس کو بھی اللہ نے بنی اسرائیل کے کرتوت کی وجہ سے سزا کے طور پر حرام کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کے برائیاں اس میں ذکر تھیں، یعنی گزشتہ آیتوں میں یہودیوں نے جو ظلم کیا، جو پھر سزا ہوئی، یہ تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ انبیاء کو قتل کیا۔ آج کی آیت جو ہے بنی اسرائیل میں اگر جو اچھے لوگ تھے، قرآن مجید نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن جو علم رکھنے والے ہیں، فی العلم منہم والمؤمنون، چاہے وہ یہودی ہوں، اہل کتاب ہوں، والمؤمنون یا پھر مومن ہوں، مسلمان ہوں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے، یعنی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن، جو انبیاء ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے میرے رسول وہ ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا، بما انزل الیک جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ گزشتہ آیات میں تھا کہ یہودی ایسے تھے، بعض انبیاء کو مانتے تھے، بعض انبیاء کو نہیں مانتے تھے، لیکن جو اچھے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو چاہے مسلمان ہو، ان کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ وہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، جو کچھ نازل ہوا ہے من قبلک، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کو بھی مانتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر خداوند عالم فرما رہا ہے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ ہیں جن کو خداوند عالم عنقریب جلدی عظیم اجر عطا کرے گا، بہترین اجر خداوند عالم عطا کرے گا، چاہے منہم والمؤمنون، چاہے وہ تم میں سے ہوں، ان میں سے ہوں یا مومنین میں سے ہوں، جو بھی ایمان واقعہ لائے ہوئے ہیں، تمام چیزوں کو مانتے ہیں، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے۔
یعنی اس کے پہلے بنی اسرائیل نے جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان نہیں لائے یہودی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا کہ یہ عرب ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ جس قوم میں چاہے، جس جگہ چاہے نبی بنا سکتا ہے، لہٰذا کچھ ایسے تھے اس میں جو ایمان لائے، جن کا تذکرہ چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، خداوند عالم کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایمان لائے، اسلام لائے، اور وہ جو تعصب ان کے اندر تھا وہ تعصب انہوں نے نہیں کیا، چاہے عرب ہو، عجم ہو، اسرائیل سے ہو۔ ما انزل من قبلک آیا ہے لفظ، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پہ بھی ایمان لائے، جو آپ پہ نازل ہوا ہے اس پہ بھی ایمان لائے۔ یہ نہیں کہا ما انزل من بعدک، آپ کے بعد، یعنی اب اس کے بعد کوئی نہ کتاب آنے والی ہے نہ قرآن، چونکہ پیغمبر اکرم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، لہٰذا جو پیغمبر پہ نازل ہوئی قرآن مجید، اس کے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ البتہ جب بھی یہ تذکرہ ہوتا ہے توراۃ، زبور، انجیل، اس میں یہ مراد ہے جو تحریف شدہ نہیں ہے، اصلی والی، نہ کہ جو ہے جو خود یہودیوں نے تحریف کر ڈالی، جو عیسائیوں نے تحریف کر ڈالی، اس کی بات نہیں ہے۔ لہذا عدالت خدا اتنا اہم ہے کہ گزشتہ آیت میں اللہ نے توبیخ کیا انہیں یہودیوں کو، اور اس آیت میں جو ان میں اچھے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ وما انزل والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جہاں پر نماز کی بات ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہوا ہے، یعنی صرف نماز نہیں بلکہ جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، ان کی مدد کرنا بھی دین میں شامل ہے۔ جو بھی نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر آیت میں ایک نقطہ جو ہے جو کہ مفسرین نے متوجہ کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیے آیت کیسے آ رہی ہے، راسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ، سب جگہ پر میم واو کے ساتھ آیا ہے، اور نماز کا جہاں پہ تذکرہ ہے میم، یہ مقیمین، یہ نہیں کہا مقیمون الصلاۃ، کہا مقیمین الصلاۃ، یعنی وہ پہلے جو تذکرہ ہوا وہ حالت رفع میں ہے، اور جب نماز کی بات آئی تو یہاں پر مقیمین کہا ہے، یعنی نماز پڑھے اور ساتھ ساتھ کیا ہے مقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دے، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کا خیال بھی، یہ اصلی دین اسلام میں ہے، اور قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ آیت نمبر 163 پڑھیں گے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ اب اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے میرے حبیب آپ کے اوپر ہم نے وحی کیا اور قرآن مجید بھیجا، کما اوحینا الی نوح، جیسے جناب نوح کے پاس ہم نے وحی بھیجی تھی، انا اوحینا الیک، آپ کے اوپر ہم نے وحی بھیجی اسی طریقے سے جیسے جناب نوح پر وحی بھیجی، والنبیین من بعدہ، اور اس کے بعد جو بھی نبی آئے ہیں سب کے اوپر ہم نے وحی بھیجی، واوحینا الی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر علیہ السلام پر وحی بھیجی، واسماعیل، جناب اسماعیل پر وحی بھیجی، واسحاق، جناب اسحاق پر وحی بھیجی، ویعقوب، جناب یعقوب پر وحی بھیجی، والاسباط، اور جناب یعقوب کی نسل سے جو ہیں جو نبی گزرے ہیں ان پر وحی بھیجی، وعیسیٰ و ایوب، جناب عیسیٰ پر، جناب ایوب پر وحی بھیجی، ویونس و ہارون، جناب یونس علیہ السلام پر، جناب ہارون علیہ السلام پر وحی بھیجی، وسلیمان،
اور حضرت سلیمان پیغمبر پر وحی بھیجی، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے زبور جناب داؤد پر نازل کی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تمام انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس آیت میں ابھی جو ہم نے پڑھی اس میں 11 انبیاء کے نام کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں۔ ویسے پورے قرآن میں انبیاء کے جو نام 1,24,000 ہیں، لیکن قرآن نے جو ذکر کیا ہے قرآن ایک کلی قواعد کو بتاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر 1,24,000 نبی کے نام بتانے لگے تو پھر قرآن قاعدہ کلی بتاتا ہے۔ کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھو رسول بتائیں گے، اہل بیت علیہ السلام بتائیں گے، روزہ رکھو کیسے رکھو یہ بتائیں گے، مفسرین قرآن بتائیں گے، لہذا کلی بیان کرتا ہے۔ 11 انبیاء کا تذکرہ اس میں ہے، پورے قرآن میں 25 انبیاء کا نام آیا ہے۔ جو انبیاء کا بھی ذکر ہوا ہے، اس کے علاوہ دوسری آیتوں میں ہے جناب آدم علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، جناب ذوالکفل علیہ السلام، اور جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب الیاس، جناب یاسع علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام، جناب یحییٰ، جناب عزیر۔ یہ 25 انبیاء کا نام قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ اس لیے بیان کیا اللہ یہاں پہ یہ بیان کر رہا ہے کہ دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی چھوڑ دو ایک کو، نہیں، جناب آدم سے شروع ہوا ایک سلسلہ، ایک کڑی ہے، زنجیر ہے، کسی ایک کا بھی جناب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا ایک سلسلہ، انبیاء کے بعد رسول کے 12 جانشین، جیسے کہ روایات میں ہے کہ ہر نبی کے جانشین تھے اور 12 تھے، لہذا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 جانشین، اس پورے سلسلے کو ماننا ہے۔ بیچ سے اگر انسان چھوڑتا ہے، مثلا جیسے یہودیوں نے جناب موسیٰ کو مانا، جناب عیسیٰ کو نہیں مانا، یہودی رہ گئے، عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو مانا، آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو عیسائی ہو گئے۔ اب اسی طریقے سے پیغمبر اکرم نے اپنے جو 12 جانشین بنائے، اس میں کسی نے 6 تک مانا، کسی نے 4 ہی امام کو مانا، کسی نے 7ویں امام کو مانا، 8ویں امام کو نہیں مانا، تو پھر وہ آخر تک سلسلے کو پورا نہیں پہنچے۔ لیکن پورا سلسلہ جو ہے اللہ نے ایک زنجیر کی شکل میں دین اسلام کو پیش کیا ہے، اس میں سے کسی ایک کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لہذا جتنے بھی ادیان الہی ہیں سب کا ایک ہی ہدف، تمام انبیاء کا ایک ہدف، اس زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے توریت آئی، اس زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے انجیل آئی، اس زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے زبور آئی، اور بہت ساری کتابیں، جیسے مفسرین لے کے تقریباً 100 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ البتہ قانون کی کتابیں ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں، بہرحال اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے سب کا ہدف اور مقصد ایک ہے، لیکن کامیاب کون ہے؟ جو شروع سے آخر تک کو مانے، پورے کو مانے، بیچ میں نہیں چھوڑنا۔ سب کا مرکز ایک ہے۔ انا اوحینا، خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے وحی کیا ہے، لہذا ان انبیاء کے اوپر وحی بھیجی ہے، آپ پر وحی بھیجی ہے، لہذا سب کا ماننا ضروری ہے۔ اہل کتاب نے پورے سلسلے کو نہیں مانا، اگر سب نے مانا ہوتا پورے کو، مثلا یہودی جناب عیسیٰ کو مانے ہوتے، عیسائی آخری نبی کو مانے ہوتے، اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں نے رسول کے بنائے ہوئے 12 جانشین کو مانا ہوتا، جس کی آخری حجت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام، رسول کے آخری جانشین اور خلیفہ جو کہ پردہ غیب میں ہے۔ اگر سب کو مانا ہوتا تو آج انسانیت، دنیا، دین اسلام اور ہی اعلیٰ ترین درجے پر ہوتی ہے۔ لہذا ہم اس آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بابو جو مریض ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔